پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ ایک کردار باقی ہے ابھی تک، اس کے بارے میں کوئی مشورہ دو فواد۔ کون؟ خاتون فرانہ۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، او ہاں، وہ روپوش ہونے کی کوشش کرے گی، لیکن تمہارا کیا ارادہ ہے اس کے بارے میں؟ مجھے اس کے بارے میں ہدایت ملی تھی کہ میں اس کی حقیقت معلوم کروں، سو میں نے اس کی حقیقت پیش کر دی۔ ضرورت سے زیادہ ہی حقیقت سامنے آ گئی۔ ویسے میرا خیال ہے کہ اب وہ روپوش ہو جائے گی۔ اس سے قبل ہی ملاقات کی جائے اسے؟ میں نے پوچھا۔ مناسب رہے گا، دل چاہتا ہے کہ اس سے ضرور ملا جائے۔ وہ صاف نکل آئی ہے۔ میرے خیال میں اسے اس طرح تو نہیں چھوڑا جائے، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہونا چاہیے۔ تمہیں اس کا اختیار حاصل ہے علی، ویسے شاید تمہیں اپنی موجودہ حیثیت کا علم نہ ہو۔ اس مہم کو سر انجام دینے کے بعد تمہیں بے شمار اختیارات حاصل ہو گئے ہیں اور تم اپنے طور پر کچھ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ نائمہ کافی بنوا کر لے آئی تھی۔ ہم تینوں نے خاموشی سے کافی پی اور اس کے بعد فواد اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا بھائی، مجھے اجازت دو، کچھ ضروری کام ہے۔ نائمہ تم رکو گی؟ نائمہ نے نظر اٹھا کے مجھے دیکھا اور خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ان دونوں کو باہر تک چھوڑنے گیا تھا۔ سب دوستوں کے جانے کے بعد میں اپنی آرام گاہ میں واپس آ گیا اور ایک صوفے پر بیٹھ کر حالات پر غور کرنے لگا۔ خاتون فرانہ یا مارکسیا کیسگارد کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ اس طرح اسے چھوڑ دینا تو کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ ممکن ہے فواد کے کہنے کے مطابق صورتحال کا علم ہونے کے بعد وہ زیر زمین چلی جائے۔ تھوڑی دیر تک غور و خوض کے بعد میں نے ایک پروگرام بنا لیا اور اس کے بعد مجھے میک اپ کے سامان کی ضرورت پیش آئی جو یہاں موجود تھا۔ چنانچہ آئینے کے سامنے بیٹھ کر میں نے اپنے چہرے پر میک اپ شروع کر دیا۔ اس میک اپ میں مجھے 2 گھنٹے لگ گئے تھے، لیکن نہایت کامیاب میک اپ تھا۔ ایک بار پھر میں ہینڈری کی شکل میں تھا۔ میں نے جگہ جگہ زخم بنائے تھے، لیکن یہ معمولی زخم تھے۔ حلیہ بھی زیادہ بہتر نہیں رکھا تھا میں نے، اور اس کام سے فارغ ہو کر میں عمارت سے نکل آیا۔ ٹیکسی کافی فاصلے کے بعد ملی تھی۔ رات ہو چکی تھی اور موسم خوب سرد تھا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو مارکسیا کی رہائش گاہ کا پتہ بتایا تھا۔ ٹیکسی مناسب رفتار سے چل پڑی۔ مارکسیا کی رہائش گاہ سے تقریباً 2 فرلانگ دور میں نے ٹیکسی رکوائی اور بل ادا کر کے سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ اس وقت میں مارکسیا کی کوٹھی کے گیٹ سے صرف چند گز دور تھا کہ میں نے اس عمارت کے گیٹ سے سیاہ رنگ کی ایک لمبی کار نکلتے دیکھی۔ میں فوراً رک گیا۔ مارکسیا شاید کہیں جا رہی تھی۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ پر دیکھا اور پھر پچھلی سیٹ پر نگاہ دوڑائی، لیکن میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ کار آگے بڑھتی گئی تھی، مگر میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا اس پر ایک لمحے کے لیے مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ اس چہرے کو میں ہزاروں افراد کے درمیان بھی پہچان سکتا تھا۔ یہ اولیو ہاورڈ تھا۔ میری بے چین نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگی۔ کاش میں نے ٹیکسی نہ چھوڑی ہوتی، کاش نزدیک ہی اور کوئی سواری موجود ہوتی، لیکن اس قسم کے اتفاقات مشکل ہی سے پیش آتے ہیں۔ میں ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اولیو ہاورڈ تو یہ یہاں موجود ہے۔ ابھی تک اس نے ہار نہیں مانی ہے اور میرے تعاقب میں لگا ہوا ہے، مگر ممکن ہے کہ ایسی بات نہ ہو، اس کی آمد یہاں کسی اور مقصد کے تحت ہو۔ بہرحال یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے۔ ہاورڈ ہی نے ہینڈری کے جزیرے سان برے میں میرے لیے دیواریں کھڑی کی تھی۔ امریکہ سے لے کر انگلینڈ تک اسی نے میرا پیچھا کیا تھا۔ خیر ہاورڈ، لگے رہو، ممکن ہے بہت جلد تم سے بھی کوئی تفصیلی ملاقات ہو جائے۔ میں خود کلامی کے انداز میں بولتا ہوا عمارت کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ ایک چوکیدار یہاں موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر تیزی سے میرے پاس آ گیا۔ کیا بات ہے؟ کس سے ملنا ہے؟ مارکسیا موجود ہے؟ میں نے بھاری آواز میں کہا۔ سوری جناب، یہاں کوئی مارکسیا نہیں، یہ خاتون فرانہ کی رہائش ہے۔ او، میں اسی سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ اجازت دیں تو میں انہیں فون کر کے آپ کی آمد کی جلدی کرو، فون ملاؤ، میں نے سخت لہجے میں کہا، اور چوکیدار گیٹ کے قریب بنے ہوئے کیبن میں داخل ہو گیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا اور میں نے کیبن میں داخل ہو کر ریسیور اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ چوکیدار نے چونک کر پستول نکال لیا تھا۔ یہ کیا حرکت؟ اس نے کہا، لیکن دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی تھی۔ کیا بات ہے گیسٹر؟ وہ مارکسیا کہاں ہے؟ اسے کہو اس گدھے چوکیدار نے ہینڈری کو گیٹ پر روک رکھا ہے، میں نے غراتے ہوئے کہا، اور دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر دور سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی، مادام مادام، مسٹر ہینڈرک، وہ گیٹ پر۔ پھر کچھ اور آوازیں سنائی دی جو واضح نہیں تھی۔ کوئی چیز گرنے کی آواز بھی سنائی دی تھی۔ ظاہر ہے ہینڈری کے نام پر یہی افراتفری ہونی چاہیے تھی۔
बहरहाल इसके बाद फोन के रिसीवर पर कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी। चौकीदार मेरे पास ही खड़ा था। मैंने रिसीवर उसके हाथ में दे दिया। वो हेलो हेलो करने लगा, लेकिन फिर इमारत के सदर दरवाजे से दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी और मार्गसिया बेतहाशा दौड़ती हुई कैबिन तक पहुंच गई। मुझे देखकर उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए थे। फिर वो लरजती हुई आवाज में बोली, ओ अहमक, तूने मिस्टर हेनरी को रोक रखा था, पीछे हट। उसने चौकीदार की आस्तीन पकड़कर उसे जोर से खींच लिया और फिर मुझे बोली, आइए जनाब, बराए करम इसे माफ कर दें, जाहिल आदमी है, आइए। मैं उसके साथ चल पड़ा। मार्गसिया की ज़हनी कैफियत खराब मालूम हो रही थी। मैं उसके जिस्म पर लर्जश महसूस कर रहा था। वो मुझे ड्राइंग रूम के बजाय एक दूसरे कमरे में ले गई थी। आप मिस्टर हेनड्रिक, आप ज्यादा जख्मी तो नहीं हैं? उसने कांपती हुई आवाज में कहा। नहीं, ठीक हूँ। तुम्हें इत्तला मिल चुकी है? मैंने नर्म लहजे में कहा। अभी बस चंद मिनट कबल मिस्टर हावर्ड यहाँ से गए हैं। मुझे मिस्टर हावर्ड की जुबानी सब कुछ मालूम हुआ है। मैं काबिले गर्दन जदनी हूँ जनाब। मैं जिस कदर शर्मिंदा हूँ बयान नहीं कर सकती। मार्गसिया रोने लगी। मैं इत्मीनान से सोफे पर बैठ गया था। मार्गसिया रोती रही। मैंने बड़ा धोखा खाया था। मैं हर सजा कबूल करने को तैयार हूँ। बड़ी हमाकत हुई है मुझसे। मिस्टर हावर्ड यहाँ कब पहुँचे? मैंने पूछा। मुझे नहीं मालूम जनाब। मैं तो ये सब कुछ सुनकर अपने हवास खो बैठी हूँ। इससे कुछ हासिल नहीं होगा मार्गसिया। हावर्ड कहाँ मुकीम है? मैंने पूछा। नहीं जनाब, मैं बहुत नर्वस हूँ जनाब। मैंने उनसे मौजूदा हालात में मदद की दरख्वास्त की थी। उन्होंने कहा कि ये मेरा जाती मामला है, मैं खुद ही इस सिलसिले में जो मुनासिब समझूं करूं। उसने दोबारा राब्ता कायम करने के लिए तुम्हें क्या कहा है? जी नहीं, वो खुद भी मुझसे नाराज थे। उनके ख्याल में ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अलबत्ता सारी तफसील सुनने के बाद उन्होंने कहा है कि मैं ये जगह बदल दूं। मैं बस अब थोड़ी देर के बाद यहाँ से रवाना होने वाली थी। सब कुछ तबाह हो चुका है मार्गसिया। हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ा है। मैं इंतहाई मुश्किल हालात में यहाँ पहुँचा हूँ। अगर मैं यहाँ ना पहुँचता तो तुम इन हालात से आगाह होने के बाद क्या करती? मैं तो बिल्कुल नाकारा होकर रह गई हूँ जनाब। जनरल जो भी फैसला करते मुझे मंजूर होता। यहाँ से अब तुम कहाँ जाओगी? नंबर 2 जनाब। वो जगह फिल वक्त महफूज है। अभी वो इधर मुतवज्जे नहीं होंगे। मैं तन्हाई चाहता हूँ। सबको मना कर दो कि कोई यहाँ ना आए। बहुत बेहतर जनाब। वो उठ गई। तुम फौरन वापस जाओ, मैंने कहा। यस सर। वो बाहर निकल गई और उसके जाने के बाद मैंने अपना मेकअप उतार दिया। ये रेडीमेड मेकअप था जिसे एमोनिया के बगैर उतारा जा सकता था। मैं उस सोफे पर बैठ गया जिसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी। कुछ देर बाद मार्गसिया वापस आ गई। वो मेरे अकब से निकलकर मेरे सामने आई थी और फिर गर्दन झुकाकर मेरे सामने बैठ गई। वापस आकर उसने मेरी शक्ल नहीं देखी थी। उसके चेहरे से शदीद आज़ुर्दगी जाहिर हो रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी जनाब। आप यकीन करें, मेरी उससे मुलाकात महज इत्तफाक थी। मैं दूसरी बार उसने निगाहें उठाकर मेरी तरफ देखा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मार्गसिया की कैफियत मेरी तवक्को के मुताबिक थी। वो सोफे से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसमें कामयाब ना हो सकी। उसके बदन पर राशा तारी हो गया था। जुमला पूरा करो फराना, मैंने सर्द लहजे में कहा। मार्गसिया की आवाज बंद हो गई थी। जब वो देर तक कुछ न बोली तो मैंने गहरी सांस लेकर कहा, दूसरी बार मैं खुद तुम्हारे पास पहुंचा था मार्गसिया, क्योंकि इत्तफाक से मुझे तुम पर काम करने की हिदायत मिली थी। लेकिन मार्गसिया, तंजीम का मामला हेनरी की मौत के बाद खत्म हो गया। अब मेरा और तुम्हारा जाती मामला है और मुझे तुमसे बेपनाह नफरत है। इतनी शदीद नफरत के मैं बयान नहीं कर सकता। जानती हो इस नफरत की बुनियाद क्या है? तुमने मुझसे मेरा गरूर छीन लिया है नीच औरत। मैंने औरत के बारे में बहुत कम सोचा है, लेकिन जब कभी सोचा तो मेरी रूह में रोशनी उतर आई थी। मेरे जहन में एक तस्वुर था, एक आइडियल था मेरा, और तूने उस आइडियल को चिकनाचूर कर दिया। इसके बाद मेरी असल शख्सियत सामने आई। मुझे हमेशा इसका अफसोस रहेगा। मैं खुद को इसी तरह पुरस्कून कर सकता हूँ कि तू इस दुनिया में ना रहे। मैं तुझे इस जुर्म की पादाश में कत्ल कर रहा हूँ मार्गसिया, कि तूने अली यार खान के हसीन तस्वुर को तोड़ा है। मैं खड़ा हो गया। सुनो मैं सुनो तो। वो भी दहशत ज़दा अंदाज में खड़ी हो गई, लेकिन मुझ पर जुनून तारी हो चुका था। मेरा खड़ा हाथ सामने से उसके हलकूम पर पड़ा और उसकी चीख भी न निकल सकी। मेरे दूसरे हाथ ने उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी और वह लहरा कर फर्श पर आ रही। मैंने झुक कर उसकी नब्जें देखी और फिर मुतमईन अंदाज में उसके यहाँ से निकल आया। बाहर निकलने के लिए मैंने सदर दरवाजा ही इस्तेमाल किया था। हेनरी का मेकअप मैं वहीं छोड़ आया था। चौकीदार ने किसी कदर ताज्जुब से मुझे देखा था, लेकिन रोकने की जुर्रत नहीं कर सका था। न जाने क्यों मैं अपना जहन हल्का फुल्का महसूस कर रहा था।
رات کو بے حد پرسکون نیند آئی تھی۔ دوسری صبح ناشتے کی میز پر میرا ذہن اولیو ہاورڈ میں الجھا ہوا تھا۔ وہ یہاں موجود ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ میرا دل چاہتا تھا کہ اس سے ملاقات ضرور کروں۔ ایک بار وہ میری مٹھی میں تھا لیکن حالات نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ لیکن اب اسی وقت فواد آ گیا۔ خوش مزاج اور ہنسنے ہنسانے والا آدمی تھا۔ کمال ہے بھائی، بس چند منٹ لیٹ ہو گیا۔ سوچ کر چلا تھا کہ عین ناشتے کے وقت چھاپا ماروں گا، لیکن آؤ فواد، ابھی بہت کچھ موجود ہے، میں نے چائے بھی نہیں پی ہے، آؤ پلیز۔ اور وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے سامنے پلیٹ سرکا دی اور وہ بے تکلفی سے ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ آج دوپہر کو تمہاری اس رہائش گاہ پر ہنگامہ آرائی ہونے والی ہے۔ جالوت گروپ آ گیا ہے۔ بڑے عمدہ الفاظ کہے گئے ہیں تمہارے بارے میں۔ ستارہ کیف کہتی ہے کہ اس نے تمہیں پہلے ہی محسوس کر لیا تھا۔ محمود جالوت تمہارے کارنامے پر فخر محسوس کر رہے تھے۔ بڑے اچھے جذبات ہیں سب کے تمہارے لیے۔ یہ میری خوش بختی ہے فواد، میں محبتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں۔ ویسے تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ خیریت؟ میں فرانہ یا مارگسیا کو معاف نہیں کر سکا۔ رات کو میں نے اسے قتل کر دیا۔ ارے، فواد کا ہاتھ رک گیا۔ کہاں مل گئی تھی وہ؟ اس نے پوچھا اور میں نے پورا واقعہ سنا دیا۔ فواد گردن ہلانے لگا تھا لیکن ہاورڈ کے بارے میں سن کر وہ متفکر ہو گیا تھا۔ وہ یہاں کیوں موجود ہے؟ نہ صرف موجود ہے بلکہ اتنی جلدی سارے حالات سے واقف بھی ہو گیا ہے۔ ویسے کیا بات ہے علی، اولیو ہاورڈ ذاتی طور پر بھی تمہارا دشمن ہے۔ اس کی یہ دوڑ دھوپ ذاتی نوعیت کی معلوم ہوتی ہے۔ پھر تم نے ایک خطرناک شخص کو گن چکر بنا کر رکھ دیا ہے۔ وہ آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی حساب صاف کر لوں۔ اس سلسلے میں اگر مناسب سمجھو تو میرا ایک مشورہ مان لو۔ اولیو ہاورڈ کے بارے میں ہائی کمان سے رجوع کرو۔ اس کا معاملہ پیچیدہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک الجھی ہوئی شخصیت ہے۔ امریکی ہونے کی حیثیت سے ہاں، ظاہر ہے وہ یہاں سرکاری سطح پر آیا ہوگا۔ اسے کوئی نقصان پہنچا تو حالات کی نوعیت دوسری ہو جائے گی، فواد نے کہا، اور میں بھی اس سلسلے میں سنجیدگی سے غور کرنے لگا۔ فواد کی بات درست تھی۔ ہر چند کہ اولیو ہاورڈ میرے سلسلے میں سخت کوششیں کر رہا تھا، لیکن میں ذاتی معاملے میں تنظیم کو ملوث نہیں کر سکتا تھا۔ دوپہر کو خوب ہنگامہ خیزی رہی۔ ستارہ کیف، سعید عاطف، گوہر شگف، خطان اور دوسرے بہت سے لوگ آئے۔ مجھے والہانہ مبارکباد دی گئی اور ہنسی مذاق ہوتا رہا۔ فواد نے انہیں مارگسیا کی موت کے بارے میں بھی اطلاع دے دی تھی اور محمود جالوت نے مجھے ایک خطرناک شخص قرار دے دیا تھا جو کسی کو معاف نہیں کر سکتا۔ اولیو ہاورڈ کے بارے میں ان لوگوں نے بھی یہی رائے دی تھی کہ اسے نہ چھیڑا جائے۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ رخصت ہو گئے۔ نائمہ برق سب سے آخر میں اٹھی تھی۔ مجھے بھی اجازت دیں علی، اور اپنا خیال رکھیں، ابھی چند روز گھر پر ہی آرام کریں۔ وہ کیوں مس نائمہ؟ اولیو ہاورڈ مایوس ہو کر چلا جائے، باہر اس سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ نائمہ نے تشویش سے کہا، یہ معاملہ میرے لیے کافی تکلیف کا باعث رہے گا کہ میں کسی کے خوف سے گھر میں قید ہو کر بیٹھ جاؤں۔ بعض اوقات انسان کو مصلحت پسند بننا ہی پڑتا ہے، پلیز یہ ضروری ہے۔ ویسے آپ بور ہوں تو کسی کو بھی طلب کر سکتے ہیں، نائمہ نے کہا، لیکن میں نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی تھی۔ سب کے جانے کے بعد پھر سناٹا سا ہو گیا، لیکن شام کو 6:45 بجے کے قریب مجھے ہادی اعظمی کا فون ملا۔ میں تمہیں تمہارے کارنامے کی مبارکباد دے چکا ہوں۔ اس وقت فون کرنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ اعظمی کی پرمزہ آواز سنائی دی۔ میں اس مبارکباد پر آپ کا شکریہ ادا کر چکا ہوں، فرمائیے کیسے مزاج ہیں؟ میں نے بھی اسی انداز میں کہا، بھائی تمہارے 2 شکار میرے پاس پنجرے میں بند ہیں، ان کے لیے کیا خیال ہے؟ وہ لڑکی ڈینی مارش اسمتھ جو تمہارا پیغام لے کر آئی تھی، تمہاری ہدایت کے مطابق ہمارے پاس محفوظ ہے، اور دوسرا سیاہ فام لوبو۔ او، کیا لوبو بھی آپ کے پاس ہے؟ ہاں، لوبو کے ساتھ کوئی برا سلوک تو نہیں کیا؟ ہرگز نہیں، برا سلوک ہم صرف میدان جنگ میں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے مہمان ہوتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے وہیں بات کروں گا پروفیسر، ان کے بارے میں اوپر سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اوپر تو تم ہی ہو، کیونکہ یہ تمہارا کیس ہے، سارے معاملات تمہیں ہی طے کرنے ہیں۔ میں حاضر ہو جاؤں گا پروفیسر، رات کا کھانا میرے ہی ساتھ کھا لو، کوئی خصوصی ڈش تیار کر لوں؟ جو تیار ہوگی وہ کھا لوں گا، آ رہا ہوں۔ ڈینی مارش اسمتھ پروفیسر ہادی اعظمی کے گھر کے تہہ خانے میں تھی۔ اسے یہاں تمام سہولتیں مہیا تھیں۔ اس وقت بھی وہ ایک مسحری پر دراز کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ قدموں کی آواز پر اس نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ چند لمحوں تک تو پہچان نہ سکی، اور جب پہچانا تو کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس نے شدید حیرت سے کہا، ہیلو ڈینی، میرے خدا تم یہاں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم اس شیطانی جزیرے سے نکل آئے؟ یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ میں اس کے قریب کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ تم کیسی ہو ڈینی؟ میں نے سوال کیا۔ بدترین ذہنی بحران سے گزر رہی ہوں۔ حیرت ہے اب تک پاگل کیوں نہیں ہو گئی؟ کیا تمہیں بھی قیدی بنا کر یہاں لایا گیا ہے؟
نہیں ڈینی، قیدی تو تم بھی نہیں ہو، یہاں تمہیں احتیاطاً رکھا گیا ہے۔ تم نے ان لوگوں سے اس بارے میں پوچھ گچھ نہیں کی؟ کسی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ ویسے نہایت شریف اور با اخلاق لوگ ہیں، مجھے کسی قسم کی ذہنی یا جسمانی اذیت سے دوچار نہیں ہونا پڑا، سوائے اس کے کہ میں اس قید کی وجہ سے ناواقف ہوں۔ ویسے ہینڈری کے لوگوں میں اتنے شریف آدمیوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تم خود کو ہینڈری کا قیدی سمجھ رہی ہو ڈینی؟ کیا مطلب؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تم قیدی نہیں ہو، بس کچھ وجوہات تھی جن کی وجہ سے تمہیں یہاں رکھا گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، برائے کرم مجھے بتا دو یہ سب کیا ہے، کون لوگ ہیں یہ اور میں تمہیں وہی سب کچھ بتانے آیا ہوں ڈینی۔ میں تمہاری عزت کرتا ہوں، تم جن لوگوں کے لیے کام کر رہی تھی، آئندہ بھی اگر چاہو تو ان لوگوں سے رابطہ قائم کر کے ان کے ساتھ کام کر سکتی ہو۔ ممکن ہے کسی اور مرحلے پر ہماری ملاقات ہو۔ بہرحال میں تمہارا احترام کرتا ہوں، اس کے لیے کہ ایک نازک وقت میں تم نے خطرات مول لے کر میری مدد کی تھی۔ میں نے ہینڈری کو قتل کر دیا، اس کا سیکرٹری میرے ہاتھوں مارا گیا، اور جزیرہ سان برے اب صرف ایک ویران جزیرہ ہے جس میں شاید ایک بھی انسان موجود نہ ہو۔ وہ میں تھا جس نے تمہیں طلب کر کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں بھیجا تھا۔ میں تمہارے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا تھا۔ وہ تم تھے؟ ڈینی نے بے اختیار کہا۔ ہاں ڈینی، وہ میں تھا، مگر میں ہینڈرک کے میک اپ میں تھا اور ہینڈرک مارا جا چکا تھا۔ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تمہیں آزادی دی جا رہی ہے ڈینی، تصدیق کر لینا، تم نے یہ سب کچھ کر ڈالا تنہا؟ ڈینی لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ تنہا نہیں ڈینی، تمہاری مدد سے، کچھ اور ساتھیوں کی مدد سے۔ بہرحال میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ تو ہینڈرک ختم ہو گیا؟ ڈینی کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ بولی، کیا اس بات کا علم مارکسیا کو بھی ہے؟ مرنے سے قبل اسے یہ بات معلوم ہو گئی تھی۔ مرنے سے قبل؟ کیا مارکسیا بھی؟ مارکسیا کو میں نے بیروت میں قتل کیا ہے، مجھ پر اس کے بہت سے قرض تھے جو مجھے چکانے تھے۔ ڈینی پاگلوں کی طرح مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے ٹھنڈی سانس لے کر گردن جھکا دی۔ میں تھوڑی دیر تک اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب اس نے دیر تک کچھ نہ کہا تو میں نے اسے کہا، میں تمہاری اور کیا خدمت کر سکتا ہوں ڈینی؟ میں کیا بتاؤں علی، میری عقل ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ تم میرے اوپر ایک احسان کر سکتے ہو تو کر دو۔ ہاں بتاؤ۔ میں لندن جانا چاہتی ہوں، میرے لندن روانگی کا بندوبست کر دو۔ پاسپورٹ وغیرہ میری رہائش گاہ پر موجود ہے، بس دوسرے انتظامات کرنے ہوں گے۔ بولو، کر دو گے میرے لیے یہ انتظامات؟ یقیناً، میں نے جواب دیا۔ بس علی، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتی۔ میری کن پٹیاں چٹک رہی ہیں، میں خود ان ہنگاموں سے دور بھاگ جانا چاہتی ہوں۔ لندن میں میں اپنے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ضرور بنا لوں گی۔ کافی دیر تک میں ڈینی کی دلجوئی کرتا رہا اور پھر اسے تسلیاں دے کر وہاں سے نکل آیا۔ میری دوسری ملاقات لوبو سے ہوئی تھی۔ سیاہ فام لوبو ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے ملا۔ سارے کام انجام پا چکے ہیں لوبو، اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ماسٹر، میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہوگا۔ اگر مجھے حکم ملے گا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور آئندہ ماسٹر کو اپنی شکل نہ دکھاؤں تو ماسٹر، لوبو آپ کو دوبارہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ جو احسان کرتا ہے اس کے لیے درد سر بننا بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ تم کسی کے لیے درد سر نہیں ہو لوبو، اور اب تو تمہیں آزادی مل چکی ہے۔ میں تمہاری پچھلی زندگی تو واپس نہیں لا سکتا لوبو، جس میں تمہارے ساتھ تمہارے بھائی بھی تھے، لیکن مستقبل کے سلسلے میں اگر میں تمہاری مدد کر سکا تو مجھے خوشی ہوگی۔ مدد کر سکتے ہو ماسٹر؟ ہاں لوبو، کوشش ضرور کروں گا۔ تو پھر مجھے اپنے قدموں میں رہنے دو ماسٹر، تمہاری خدمت کروں گا اور کبھی تم سے اس کا صلہ نہیں مانگوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ لوبو کو صرف کھانے اور کپڑے کے علاوہ کچھ بھی درکار نہ ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں بھی کچھ نہ کچھ کر کے حاصل کر لوں گا، لیکن ماسٹر مجھے اس دنیا میں تنہا نہ چھوڑو۔ لوبو کے رخساروں پر آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے منظور ہے لوبو، مگر میرے دوست، تم خود بھی احمق نہیں ہو۔ میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ میرا تعلق تنظیم آزادی فلسطین سے ہے اور میں اس کا ایک رکن ہوں۔ اس بات کو جاننے کے باوجود تم میرے ساتھ رہ سکو گے؟ میں افریقی ہوں ماسٹر، غلامی کی کرب سے ہم سے زیادہ واقف کون ہوگا؟ میں آزادی کی تڑپ سے واقف ہوں، مجھے اپنی جدوجہد میں شریک کر لو۔ میں تمہارا ہم مذہب نہ صحیح لیکن انسان تو ہوں، میں بھی انسانی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کروں گا۔